یہ سیاسی نہیں ہے, یہ فسادی ہے. سیاست تو ہوتی ہے ڈائلاگ, سیاست ہوتی ہے میں نے ایک احتجاج کرنا ہے, میں نے ایک مورچہ نکالنا ہے, جلوس نکالنا ہے, تو میں مال روڈ کی ایک طرف چل رہا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں چل رہا ہوں, میرے ہاتھ میں پلے کارڈز ہیں, بینرز ہیں, میں ڈرم بیٹ بھی کرتا جا رہا ہوں, میں سلوگنیرنگ بھی کرتا جا رہا ہوں, میں تقاریر بھی کرتا جا رہا ہوں, میں ریگل چوک پہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر رہا ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ وائلنس اٹیچ نہیں کر رہا. میں اپنا کام کر رہا ہوں, سیوک رائف اپنا رستہ لے رہی ہے, گاڑیاں رواں دوائیں چل رہی ہیں, اور یہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے. میں اس میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا. میں سندھ میں گیا, میں نے یہ احتجاج دیکھا, میں جماعت اسلامی کی تعریف کروں گا. مسلم لیگ نے کی ہیں, بے تحاشا کی ہیں, پی ڈی ایم نے کی ہیں, میں ریسنٹ پاس میں آپ کو لے آتا ہوں. یہ کبھی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں 2014 سے لے کر آج تک ٹیل می ون ایونٹ جس نے تشدد کا اظہار نہیں کیا, ٹیل می ون ایونٹ جس میں وائلنس نہیں ہوا, ٹیل می ون ایونٹ جس میں لاشیں نہیں گریں, ٹیل می ون ایونٹ جس میں پروٹیسٹرز کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کا. یہ دیکھیں میرا سوال یہ ہے, ایک شخص جس کے ساتھ میرے حافظے میں صرف دھرنا, جس کے ساتھ صرف گھراؤ جلاؤ, جلتی ہوئی بسز, جلتے ہوئے بینک, جلتے ہوئی کم از کم 29 چھاونیوں کے ملٹری کے وہ کور کمانڈروں کے گھر, مساجد کو لگی آگ, یہ یہاں پہ وہ جو شاہ تھا بچہ جو تھوڑا ضلع شاہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ تھا بچہ, اس کی لاش اٹھا کر وہ جب وہ وی ور دا ون ہو گاٹ ٹو نو اٹ کہ خود ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, جو پی ٹی آئی کا بندہ لے کر گیا اس نے مجھے خود بتایا. میں اس دن چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس تھا, میں ان سے یہ کہہ رہا تھا اسمبلی نہ توڑیں, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ایک غیر آئینی قدم آپ کا 2 مہینے کی پہلی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی, میرے پاس 4 گواہ اس بات کے, اس کے بعد فردر انکانسٹیٹیوشنلٹی, مور پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن آپ آج اس کے اندر انجیکٹ کر دیں گے. سر پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ سیاست اور فساد میں فرق نکال لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پچھلے 2 دن سے یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ 11 لاشیں ہیں, یقین کریں اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو 1 کو 11 کیا ہوگا, جس حد تک وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں. اب جنازہ اگر کسی کا جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, اب یہ رینجرز والے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, تو پوری دنیا نے دیکھا ہے, وہاں پر آرمی چیف گئے ہیں, شہباز صاحب گئے ہیں, پرائم منسٹر گئے ہیں, پوری فیڈرل کیبنٹ گئی ہے, دنیا وہاں پر جا رہی ہے. وہ جو بیچارے ہمارے لوگ زخمی پڑے ہیں, کسی کا اسکل فریکچرڈ ہے, کسی کی بون فریکچرڈ ہے, کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, جس کو لائف کے لیے انہوں نے ان کو لمپ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, وہ سارے پڑے ہیں, جا کر دیکھے جا سکتے ہیں. چلے بھی کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. شو می ون. ایک میرے دوست ہے فضل حنان کے پی سے, میرے وہ یونیورسٹی کے کلاس فیلو ہیں, میرے ساتھ وہ سوشل میڈیا گروپ میں انٹریکٹڈ ہیں, ان کے بھائی عاطف ہیں جو ان کے کے پی کے منسٹر ہیں. دیر از ون باڈی جس کا انہوں نے بتایا کہ یہ پروٹیسٹر تھے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ گنز لے کے, کہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرول بامز لے کر, کہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈنڈے اٹھا کر, یہ کس کا سیاسی حق ہے کہ میرے گھر کو آگ لگا دیں؟ میرے گھر کو آگ لگانے کا سیاسی حق کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ سر اس کو آپ سیاست نہ کہیں, اس کو فساد کہیں, اور فساد کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آگے جائیں تو دوسری طرف جو کے پی کے ہیں وہ جرگہ بلا رہے ہیں, تو بجائے اس کے سیاسی کشیدگی کو کم کریں وہ جرگہ بلا رہے ہیں, لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. تو کیا آپ یا ہماری موجودہ گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیں گے کہ سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ کا ان کو دعوت دیں گے؟ دیکھیں میں ڈائلاگ کس انداز میں ہونا چاہیے, میں آپ کے سامنے, میں نے کل مجھے خیبر پختونخوا کے گورنر ملے, تو میں نے ان سے کہا کنڈی صاحب آپ گورنر ہیں, آنریبل گورنر ہیں, اب میں آپ کا ایڈوائزر تو نہیں ہوں, بٹ آئی وڈ ٹیل یو ون تھنگ. میں نے کہا آپ آئینی سربراہ ہیں صوبے کے, ہر کام جو چیف منسٹر کر رہے ہیں آپ کے نام پہ کر رہے ہیں. صبح گورنر اگر ان کو گورنر صاحب کو ان کو خط لکھنا چاہیے, ڈائلاگ ہے نا, ان کو بتائیں کہ آپ اس صوبے کے وسائل جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے تھے, جو لوگوں کی بہتری کے لیے تھے, ان کو آپ اس ملک میں اس فساد کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آپ ہر روز یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر وہاں پہ, اب یہ ان کا پروگیٹو ہے, میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہتا, پہلے سے ہی بات کر کے میں اس کو
उनकी बात, उनकी राय को प्रेजुडिस नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपनी आईनी जिम्मेदारी जब हुकूमत ना चल रही हो तो ये सदर मुमलिकत और सूबे के गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उस सरबराह मुमलिकत को बता सकते हैं कि वो कहाँ पर गलत है। मोहतरम गवर्नर साहब, आप उनको बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, देखें, मैं पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन और गवर्नर राज्यों के तो मरते दम तक इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये फसाद करने वाले को फसादी रखें, निज़ाम पर हमला ना होने दें। एक अच्छी तंजीम है, पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जो इस तरह की तंजीमें चलाते हैं वो सिर्फ फलाह आमा के कामों पर फोकस रखते हैं। हमारे यहाँ पर शौकत खानम क्या बन गया, उसके बाद बागडोर संभाल दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि अब जिसका जो काम है उसको वही ड्यूटी दी जाए, ना कि रियासत पर और दंगा फसाद और जितने पैदा करें? फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न मैं शौकत खानम पे, क्योंकि आपने इसको सुंदस के साथ भी रिलेट करके बात की है, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। सर, जब ये तय है, देखिए, मैं तो इस असम्बली के वज़ीर आज़म साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को और बिलखसूस आज़म नज़ीर तारिड़ साहब को और अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि जिन्होंने स्पाइन शो की, जिन्होंने कम अज़ कम वो इंक्रोचमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार और रिमूवल का इख्तियार, दैट दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज, ये दुनिया में कहीं नहीं था, वापस असल जगह पर लेकर आए हैं। बाकी इसकी निटी-ग्रिटीज़ चलती रहेंगी। बहुत इंटरेक्ट करता हूँ उलमाए कराम के साथ, ना सिर्फ एक मसलक के, तकरीबन हर मसलक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिन बातों पर डायलॉग होना चाहिए उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका तल्लुक मज़हब के साथ है उन पर भी बात होनी चाहिए। ये मुआशरे की घुटन कि आप मज़हब के किसी पहलू पर बात नहीं कर सकते और जहाँ पर आप इख्तिलाफ़ राय रखते हैं वहाँ पे कत्ल के फतवे आ जाएं। माना यहाँ दहशत गर्दी है, माना यहाँ एक्सट्रीमिज़म ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, लेकिन वो लोग जो डायलॉग को फ़रोग़ देना चाहते हैं उनको भी अपनी जदोजहद करते रहना चाहिए। अब ये कज़न मैरिज का जो वर्ड है, अब मैं इसके साथ इस बात पर कि अगर कज़न मैरिज का, मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग ख़ुद 4 जनरेशन से अपनी फैमिली के अंदर कज़न मैरिजेस को ही देख रहा हूँ, तो मुझे लगता ये है कि अब मेरे अपने हाथ पे फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न एटलीस्ट आई हैव गॉट 5-6 चिल्ड्रन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, अपने बड़ों से सवाल करता हूँ। मलिक साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं बिचौई साहब से ये कह रहा था कि क्या मुझे उस वक़्त ये समझने की कोशिश ज़रूरत नहीं थी कि मुझे कुछ इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखना है कि नहीं देखना। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं उसका सबसे बड़ा विक्टिम खुद हूँ। मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरी बड़ी बहन है, उनके पास 2 बेटियाँ हैं, एंड व्हेन आई लुक एट हर, मुझे उसके बाद कुछ और समझ नहीं आ जाती। मेरे फर्स्ट कज़न्स हैं, उनके घरों में बच्चे पड़े हैं, दे कैन नॉट मूव। किस चीज़ के नतीजे हैं वो? जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं वो कहते हैं जी दिस इज़ इफेक्ट ऑफ द करंट मैरिज है। स्पीकर साहब, ये बताइएगा कि सियासी आलूदगी पर भी कंट्रोल नहीं हो रही, हर एक मरतबा फिर जो है इस्लामाबाद आने की बातें हो रही हैं, तो हालात तो बड़े मुश्किल चल रहे हैं, तो कंट्रोल कैसे